بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیوں ذبح کیا۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل ہے کہ یہ 8 ذی الحج زوال آفتاب کا وقت تھا کہ حضرت جبرائیل امین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے ابراہیم، اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے پانی جمع کر لو۔ اس زمانہ میں مکہ اور عرفات کے درمیان پانی نہ تھا۔ جبرائیل امین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منع میں لائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں ظہر، عصر، مغرب و عشاء اور صبح کی نماز ادا کی۔ جب طلوع آفتاب کا وقت ہوا تو عرفات کو روانہ ہوئے اور مروہ میں قیام کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو مناسک حج سکھائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شعراء الحرام میں پہنچے، رات کو خواب میں دیکھا کہ اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح اور قربان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند سے اپنا خواب بیان کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے، اے فرزند عزیز، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم کو ذبح کرتا ہوں، تو غور کرو اور سمجھو کہ تمہیں کیا بہتر معلوم ہوتا ہے اور کیا مصلحت سمجھتے ہو۔ اس سعادت مند بیٹے نے کہا، اے پدر بزرگوار، جس کام پر آپ مامور ہوئے ہیں جلد اس کو انجام دو۔ اگر خدا چاہے گا تو آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ باپ بیٹے نے اس کام کو سر انجام دینے کی ٹھان لی۔ ناگہاں شیطان ایک مرد پیر کی صورت میں آیا اور کہا، اے ابراہیم، تم اس فرزند سے کیا چاہتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اسے ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ شیطان لعین نے کہا، تم ایسے فرزند کو ذبح کرنا چاہتے ہو جس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات سن کر کہا، خدا بند متعال نے مجھے اس کام کو سر انجام دینے کا حکم دیا ہے۔ شیطان نے کہا، خدا کی قسم، اس کام کا تم کو صرف شیطان کے سوا کسی نے حکم نہیں دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، خدا کی قسم، اب تجھ سے گفتگو نہ کروں گا، اور اپنے فرزند کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا۔ شیطان نے جب دیکھا کہ دونوں باپ بیٹا خدا کے حکم کو بجا لانے کے لیے تیار ہیں تو اس نے کہا، اے ابراہیم، تم لوگوں کے پیشوا ہو، لوگ تمہاری پیروی کرتے ہیں۔ اگر تم ایسا عمل سر انجام دو گے تو لوگ تمہارے بعد اپنے فرزندوں کو ذبح کرتے رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کوئی جواب نہ دیا اور بیٹے کی جانب رخ کر کے ذبح کرنے کا ارادہ کیا۔ جب دونوں باپ بیٹا خدا کے حکم پر راضی ہو گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے بابا جان، میرا منہ چھپا دیں، ہاتھ اور پاؤں کو مضبوطی سے باندھ لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور چھری ان کے حلق پر رکھی اور اپنا منہ آسمان کی جانب بلند کیا اور پوری قوت سے چھری کو پھیرا۔ جبرائیل امین نے چھری پھیرنے سے پہلے ہی چھری کو الٹا کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو دیکھا کہ الٹی ہے، اس کو پھر سے سیدھا کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر چھری کو الٹا کر دیا، یہاں تک کہ کئی مرتبہ ایسا عمل ہوا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام پہاڑ سے ایک گوسفند کو لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کے نیچے سے
حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نکال کر گوسفند کو لٹا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پھیرا اور گوسفند ذبح ہو گیا۔ تو اس وقت ایک آواز بلند ہوئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ یقیناً یہ کھلا امتحان تھا۔ ہم اپنے نیک بندوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ اسی اثنا میں شیطان ملعون حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کے پاس گیا اور کہا، میں نے ایک مرد پیر کو دیکھا جو اپنے فرزند کو ذبح کر رہا تھا۔ حضرت سارہ نے یہ سن کر کہا، وہ مرد پیر میرا شوہر اور اس کے ساتھ میرا بیٹا تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام لوگوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، وہ کس طرح اپنے فرزند کو ذبح کر سکتے ہیں؟ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ شیطان ملعون نے کہا، مجھے قسم ہے زمین اور آسمانوں کے خدا کی، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ سن کر جناب سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری کا نشان دیکھا تو بہت رنجیدہ ہوئیں اور بیمار ہو گئیں اور اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ خدایا رحمتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی پاک آل پر۔ اس طرح کی مزید حقیقی اور سچی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے۔